علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں عموماً حنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضا نمازیں ایک نفلی نماز سے معاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ کو بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی تمام چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کر کے پڑھنی ہوں گی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہیں نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکھتے کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں، یہ 20 رکھتے ہیں۔ جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھیں، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا۔ تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ پھر
ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریئیکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا، وہ اپنے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر، جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اس نے، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔